آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کا سفر کرنے والے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی صرف تلواروں، جنگوں اور فتوحات کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ کہانی ہے ایک استاد اور ایک بادشاہ کی، جن کے گہرے رشتے نے سچ میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کسی بھی سلطنت کی اصل بنیاد آخر ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ صرف تلوار کی طاقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت اور اصول بھی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ شاید اس کا سب سے بہترین جواب ہمیں عثمان غازی اور شیخ ادیبالی کی کہانی میں ملتا ہے۔ چلیں ملتے ہیں اس کہانی کے دو مرکزی کرداروں سے۔ ایک طرف ہیں عثمان غازی، ایک نوجوان بڑے پرجوش قبائلی رہنما جن کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے، اور دوسری طرف ہیں شیخ ادیبالی، ایک انتہائی قابل احترام صوفی بزرگ اور دانشور جن کی حکمت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد آپ کہہ لیں کسی ایک ستون پر نہیں تھی۔ یہ صرف فوجی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو الگ الگ قوتوں کا ایک بڑا انوکھا امتزاج تھا۔ ایک طرف عثمان کی جنگی مہارت اور حکومت کرنے کی شدید خواہش، اور دوسری طرف شیخ ادیبالی کی روحانیت اور حکمت کا گہرا سمندر۔ دیکھیں، شیخ ادیبالی کی خانقاہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ اس دور میں علم، سیاست اور اخلاقیات کا ایک بہت اہم مرکز تھا۔ عثمان غازی اکثر وہاں جایا کرتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، جہاں انہیں صرف روحانی سکون ہی نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ حکمرانی کے وہ اصول بھی سیکھ رہے تھے جو آگے چل کر ان کی سلطنت کی بنیاد بننے والے تھے۔ اور اسی استاد شاگرد کے رشتے کے دوران ایک ایسی رات آئی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک خواب نے ایک پوری سلطنت کی تقدیر لکھ دی تھی۔ ذرا منظر کو ذہن میں لائیں۔ عثمان غازی اپنے استاد، اپنے روحانی پیشوا شیخ ادیبالی کے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ماحول بالکل پرسکون ہے، لیکن تقدیر پردے کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ اور اسی رات عثمان نے خواب دیکھا، اور سنیے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا، یہ ایک الہام تھا، ایک ایسی پیشن گوئی جو ایک عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھنے والی تھی۔ تو کیا تھا اس خواب میں؟ عثمان نے دیکھا کہ شیخ ادیبالی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور سیدھا ان کے اپنے سینے میں سما گیا۔ پھر ایک دم ان کی ناف سے ایک بہت بڑا، ایک عظیم درخت اگا، اور اس کی شاخیں پھیلتی گئیں یہاں تک کہ پوری دنیا پر سایہ کر لیا۔ یہ صرف تصویریں نہیں تھیں، یہ بہت گہری اور طاقتور علامتیں تھیں۔ جب عثمان نے یہ خواب اپنے استاد کو سنایا تو شیخ ادیبالی کا جواب وہ تو فوراً ہی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے عثمان، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ میری بیٹی بالا خاتون تمہاری شریک حیات بنے گی۔ بس ایک خواب نے تقدیر کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تو یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، نہیں، یہ ایک اعلان تھا، ایک مقدس اتحاد کا اعلان، روحانی اور دنیاوی طاقت کا وہ سنگم جس پر سلطان عثمانیہ کی عظیم عمارت کھڑے ہونے والی تھی۔ اچھا، تو اس شادی کی اہمیت کو ذرا سمجھتے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے ایک اسٹریٹجک شاہکار تھی۔ پہلا تو یہ کہ یہ ایک روحانی اتحاد تھا جو اس الہی خواب کو پورا کر رہا تھا۔ دوسرا، اس نے استاد شاگرد کے رشتے کو سسر اور داماد کے ایک مضبوط خاندانی بندھن میں بدل دیا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم تھا، اس شادی نے عثمان کو شیخ ادیبالی کے ہزاروں لاکھوں پیروکاروں کی بے پناہ حمایت دلا دی، جس سے ان کی سیاسی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ لیکن بات صرف رشتے تک محدود نہیں رہی۔ شیخ ادیبالی نے اپنے نئے داماد کو صرف اپنی بیٹی کا ہاتھ ہی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے عثمان کو وہ نصیحت بھی کی جو سچ پوچھیں تو اس نئی ریاست کی روح بن گئی، اس کا آئین بن گئی۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ اے میرے بیٹے، اب تم بادشاہ ہو۔ آج کے بعد غصہ ہمارے لیے ہے، نرمی تمہارے لیے، غلطی ہماری ہے، اصلاح تمہارے لیے۔ ان الفاظ میں ایک حکمران اور اس کے مشیر کے درمیان ذمہ داریوں کا ایک ناقابل یقین توازن قائم کیا گیا ہے، جہاں طاقت کو ہمیشہ حکمت اور نرمی کے تابع رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ صرف ایک باپ کی اپنے داماد کو کی گئی نصیحت نہیں تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ غیر تحریری آئین بن گیا جس پر آنے والے 600 سال تک ایک عظیم سلطنت چلتی رہی۔ حکمرانی کی بنیادی انصاف، نرمی اور اصلاح پر رکھی گئی۔ تو آخر میں کہانی کہاں آ کر جڑتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی زندگیاں اور ان کا وراثہ ایک دوسرے سے اٹوٹ طریقے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ دو الگ الگ استون تھے، مگر ان کی تقدیر ایک تھی۔ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ناممکن تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی پوری بنیاد کو اگر ایک لفظ میں سمیٹنا ہو تو وہ لفظ ہے امتزاج، یعنی ایک بہترین قسم کا ملاپ۔
یہ علم اور تلوار کا امتزاج تھا، کیونکہ حکمت کے بغیر طاقت ظلم بن جاتی ہے اور طاقت کے بغیر حکمت بے اثر رہتی ہے۔ عثمانیوں کی کامیابی کا راز اسی توازن میں چھپا تھا۔ اور شاید ان کے گہرے رشتے کا سب سے بڑا ثبوت ان کی موت کا وقت ہے۔ سن 1326 میں شیخ ادیب علی کا انتقال ہوا، اور اس کے صرف چند ہی مہینوں کے اندر عثمان غازی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر مکمل ہی نہیں تھا۔ تو یہ تاریخی داستان ہمیں ایک بہت بڑے اور بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا، کہ کیا کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی نظام تلوار اور روح یعنی طاقت اور اصول، ان دونوں کے بغیر واقعی لمبے عرصے تک قائم رہ سکتا ہے؟